دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے ملک کا امن سبوتاز نہیں کر سکتے۔ قائد نون لیگ نواز شریف جعفر ایکسپریس حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر رنج ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور زخمیوں کو جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے گفتگو میں کہا کہ مضبوط پارلیمنٹ ہی ملک میں سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے۔ عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں اور انہیں ہنگامہ آرائی، نعرے بازی اور احتجاج کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔ اسپیکر نے لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کی، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، پارٹی کے امور اور پارلیمانی معاملات پر تفصیلی گفتگو۔ نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جاری اپوزیشن کے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے باوجود ایوان کی کارروائی کو بہتر انداز میں چلانے پر اسپیکر کے کردار کو سراہا۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یقینی طور پر یہ کوئی نارمل بات نہیں۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا اس کو سپانسر کر رہا ہے صوبائی حکومت، وفاق اینڈ اسٹیبلشمنٹ کو اس صورتحال کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ایسے حالات میں اے پی سی بلانی چاہیے، ایسا لگنا چاہیے کہ پورا ملک اس صورتحال سے پریشان ہے۔ مسلح گروہ کا ٹرین ڈرائیور کو جان سے مار دینے کا دعویٰ غلط نکلا۔ ٹرین ڈرائیور امجد یاسین بھی بازیاب ہونے والوں میں شامل۔ ٹرین ڈرائیور بالکل صحت مند اور محفوظ ہے۔ ملکی ترقی کے لیے گرینڈ الائنس کی ضرورت ہے، سیاسی لانگ مارچ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کبھی دہشت گردی تو کبھی سیاسی عدم استحکام ترقی کی راہ میں حائل ہوا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ آج وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے ساتھ بہت مفید بات ہوئی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے صوبوں نے مل کر تجاویز دینی ہے۔ قومی معاملات پر ہمارا اور صوبائی حکومت کا اتفاق ہے۔ اڑان پاکستان کے تحت ایک ٹیم کے تحت ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم صوبے کے ساتھ مل کر یہ ہدف حاصل کر سکیں گے۔ این ایف سی کی نئی تشکیل کے لیے گلگت بلتستان اور کشمیر کو بھی شامل کریں گے۔ ہمیں ملکی سیاست کو اس درجے میں رکھنا ہے تاکہ ملکی معیشت متاثر نہ ہو۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم بولے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وفاقی وزیر احسن اقبال میں بقایا جات کا مسئلہ آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اس وقت ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی بڑا چیلنج ہے۔ خیبر پختونخوا کی 75% آبادی غربت کی لکیر کے نیچے ہے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کی ترقی میں خصوصی مدد کرے۔ سیاسی اختلافات کے باوجود پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ وفاق خیبر پختونخوا کو اس کے آئینی حقوق دینے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ مختص شدہ فنڈ سے بھی اب تک صرف 132 ارب روپے جاری ہوئے۔ معاشی ترقی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا ویژن اڑان پاکستان کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ اقتصادی ترقی کے ایجنڈے کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 169 ارب روپے کا بجٹ سرپلس حاصل کیا۔ صوبے کی تاریخ میں اس طرح کی کارکردگی کی مثال نہیں ملتی۔ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت خزانے میں صرف 15 دن کی تنخواہ کے پیسے باقی تھے۔ ہم نے کوئی نیا ٹیکس لگایا نہ موجودہ ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کیا۔ اس کے باوجود صوبے کی آمدن میں 50% سے زائد کا اضافہ کیا۔ 87 ارب کے بقایا جات ختم کر دیے۔ قرض اتارنے کے لیے 30 ارب روپے کی لاگت سے ڈیبٹ مینجمنٹ فنڈ قائم کر دیا۔ کے پی کابینہ نے جوڈیشل آفیسرز ویلفیئر فنڈ کے قیام سمیت متعدد بلوں کی منظوری دے دی۔ سندھ حکومت کا ڈیجیٹلائزیشن پر فوکس ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ہاری کارڈ کا اجرا کیا۔ پچھلے ایک سال میں 28 ارب روپے کسانوں کو دے چکے۔ 13,000 سے زائد طلبہ کو گریجویشن کرا چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ایک سالہ حکومتی کارکردگی پر بریفنگ، کہا سندھ حکومت نے ایک سال میں مختلف منصوبوں پر کام کیا، کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم یہ کام پہلی بار کر رہے ہیں۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سہولت دے رہے ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اقدامات ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا رواں سال گندم نہ خریدنے کا اعلان، کہا ہمارے پاس 1.3 ملین ٹن گندم موجود ہے۔ سندھ حکومت نے معذور افراد کے لیے سالانہ 90 ملین روپے کے فنڈز فراہم کیے۔ گمبٹ ہسپتال میں 1000 سے زائد چھوٹے ٹرانسپلانٹ کر چکے۔ جناح میں تیسری سائبر نائف لگائی ہے، جبکہ انڈس کے نئے کمپلیکس میں 18 ارب کی لاگت ہوئی۔ ٹراما سینٹر کراچی میں 13,000 سے زائد سرجریز کی گئیں۔ ہنرمند نوجوان پاکستان کا آج اور کل ہیں۔ نوجوانوں کی ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ کے لیے اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 1 لاکھ ہنرمند نوجوانوں کی ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ کی ٹارگٹ۔ ہنرمند نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر کاروبار کارڈ اور کاروبار فنانس لون دینے کی ہدایت۔ ہنرمند افرادی قوت بیرون ملک بھیجنے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ نجی اشتراک سے دور دراز علاقوں کے نوجوانوں کے لیے سکلز آن ویل پروجیکٹ متعارف کروانے کا فیصلہ۔
پنجاب میں پلگ اینڈ پلے کال سینٹرز کے قیام کی منظوری، اسکل ڈیولپمنٹ کے تمام اداروں کو ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سیاحت کے لیے لاہور میں چلائی جانے والی ڈبل ڈیکر بس کے کرایوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس کرانے پر کرائے بحال، کرائے میں 200 سے 500 روپے تک کا اضافہ کیا گیا تھا۔ بینکوں کی لچکدار مالی کارکردگی پر موڈیز نے پاکستانی بینکوں پر منظرنامہ مستحکم سے مثبت قرار دے دیا۔ کہا، مثبت منظرنامہ ایک سال قبل کے مقابلے میں بہتر معاشی حالات کا اظہار ہے۔ 2025 میں پاکستان کی معاشی نمو 3% متوقع ہے، جو 2024 میں 2.5% تھی۔ IMF پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی۔ رواں مالی سال پاکستان کی بیرونی فنانسنگ کی ضرورت تقریباً $21 بلین ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے تقریباً $23 بلین کی مالی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کے پاس $904 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ضرورت سے بہت کم ہیں۔ بلند بیرونی مالیاتی ضروریات کے ساتھ 3 سے 5 سال پالیسیوں میں مشکلات پیش ہوں گی۔ مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ زیادہ ٹیکسز اور توانائی نرخ میں میو اسپتال میں مریضوں کی جان لینے والے انجیکشن کا پنجاب بھر میں استعمال روکنے کا حکم۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول نے صوبے بھر کی فارمیسیز کو ہدایات جاری کر دیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ انجیکشن کا استعمال مشتبہ طور پر صحت کے لیے خطرہ ہے۔ انجیکشن ویکسا اور محلول نیوٹرولائن کا استعمال روک دیا جائے۔ انجیکشن کے مخصوص بیچ استعمال سے روکے جائیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش، بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ استور میں 3 دن سے جاری برف باری کے باعث بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ 18 روز سے منقطع۔ 3 سے 4 فٹ برف کے باعث روڈ بحالی آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکوں کی بندش سے غذائی اشیاء کی قلت۔ شاہراہ لیپا پر برفانی تودوں سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے شیلٹرز کے اندر سے بلڈوزرز برف ہٹانے میں مصروف۔ لیپا ریشیاں روڈ گلیشیئر گرنے کی وجہ سے بند، دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ پاک فوج کے تعاون سے محکمہ شاہراہ کی 3 مشینیں روڈ کلیئر کرنے میں مصروف۔ بابو سر ٹاپ، بٹوگا ٹاپ، نانگا پربت، تانگیر، گوہر آباد میں برفباری، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ انتظامیہ کی سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔